بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین، آج کل ایک فیشن چل رہا ہے جو کہ لوگ اپنے جسم پر، ہاتھ پر، پاؤں پر یا جسم کے کسی اور حصے پر ٹیٹو بنواتے ہیں، یعنی کہ جسم گدوا کر کوئی شکل وہ ادھر چپوا لیتے ہیں جو کہ اس جسم کے ساتھ پکا ہو جاتا ہے، اس کے الگ ہونے کا پھر امکان نہیں ہوتا، وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اسی طرح اس ٹیٹو کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے، نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اسی طرح اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے اپنے جسم سے۔ بہرحال سب سے پہلی بات کہ جسم پر ٹیٹو بنوانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی کہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے۔ تو جسم پر ٹیٹو بنوانا یہ شرعاً گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اللہ رب العزت کی لعنت بھیجی ہے اس شخص پر یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پر، کہ جو اپنی جسم گدوا کر اس پر شکل بنوائے۔ بہرحال یہ ٹیٹو بنوانا شرعاً گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر یہ جو ٹیٹو آپ نے بنوایا ہے یہ اگر کسی جاندار کی شکل ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، اور اگر کسی جاندار کی شکل نہ بھی ہو تو ایک عبث چیز ہے جو کہ عام معاشرے میں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا، اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہونا تب بھی مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک صورت ایسی بھی بچ جاتی ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اس صورت سے خارج ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل یہ سٹیکرز کی شکل میں یہ ٹیٹو آتے ہیں، یعنی کہ جسم کو دبانا نہیں پڑتا بلکہ ایک سٹیکر جیسے ہوتا ہے، جس طرح کی کوئی اشتہار ہوتا ہے کسی جگہ پر بندہ چپکا لیتا ہے، پھر وہ اوپر وہ شاپر جو ساتھ چپکا ہوتا ہے اس کو ہٹا کے تو وہ نقش جو ہے وہ نیچے اس جگہ پر رہ جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح کے سٹیکرز کی شکل میں ٹیٹو بھی موجود ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر وہ کسی جاندار کی شکل ہو تو وہ اس کے ساتھ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور اگر کسی جاندار کی شکل نہ بھی ہو تو تب بھی یہ ایک عبث کام ہے، لا یعنی کام ہے، اور وہی حکم ہے جو کہ پیچھے گزرا کہ ایسی مثال کوئی بھی ایسا ٹیٹو لگوا کر جو سٹیکر کی شکل میں ہو اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایسی حالت جس حالت میں آپ باہر معاشرے میں نہ گھوم سکے، معاشرہ آپ کو اجازت نہ دے، معاشرے میں آپ کو شرم محسوس ہو، عار محسوس ہو، تو ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا یا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو عام طور سے فی الحال جو میری ذہن میں یہ ہے کہ ایسی حالت میں گھومنا پھرنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، تو جب لوگوں کے سامنے یہ معیوب ہے تو اللہ کے دربار میں بھی ایسی حالت میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سٹیکرز والی صورت ہے کہ سٹیکرز والی شکل میں لوگ جسم پر ٹیٹو لگواتے ہیں، اس کے بارے میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کی اگر تہ ہو، تہ کا مطلب ہے کہ اتنی جسامت ہو کہ وہ جسم تک پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ مثال کے طور پر آپ جب کسی ہاتھ پر کوئی سٹیکرز لگا لیتے ہیں، ویسے کوئی عام کاغذ لگا لیتے چپکا لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس جگہ پر اگر پانی بہانا چاہیں تو نیچے پانی نہیں پہنچتا، کیونکہ آپ نے اوپر جو چیز لگائی ہوئی ہے وہ اس بات کے لیے مانے ہیں کہ یہ نیچے بدن تک وہ پانی پہنچ سکے۔ تو اسی طرح اگر یہ سٹیکرز اتنی تہ والا ہو، یعنی جسامت والا ہو کہ جسم تک اس کی پانی نہ پہنچ سکے، تو ایسی صورت میں اگر ہاتھ پر بنا ہوا ہو تو وضو نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر غسل آپ پر فرض ہو جائے، اس کے بعد آپ کی جسم کے کسی بھی حصے پر ہے اور یہ سٹیکرز والی صورت ہے جو کہ جسم تک پانی پہنچنے سے مانے ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس کو ہٹایا کیسے جا سکتا ہے، یا اسی طرح ایک صورت یہ بھی مستثنا ہے کہ اگر کسی نے جسم گدوا کر یہ ٹیٹو بنوا لیا ہے اور اس کے بعد خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر یہ ٹیٹو ہٹائے گا تو اس سے اس کا عضو بالکل ختم ہو جائے گی، منفعت ختم ہو جائے گی، یا اس کا کوئی عضو کٹ سکتا ہے، یا اسی طرح کوئی بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ اس کو چھپا کر رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کلم کلا اس کو وہی فیشن بنا کر نہ گھومے پھرے
اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کیا کریں، تو امید ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ اپنی اس ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا اور اللہ کے سامنے اس بات پر جواب دہ نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل کے دور میں، موجودہ دور میں، اس کو ہٹانا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کل جدید دور ہے، جدید طریقے آ رہے ہیں۔ بہرحال میں نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کی، جو کہ آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں، میں نے خود دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ اگر خود ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پھر آپ اگر ہو سکے تو مجھے بھی کمنٹ میں آگاہ کریں کہ کچھ ہوا یا نہیں ہوا، ہٹا یا نہیں ہٹا۔ بہرحال تو اس کی صورت یہ کسی نے یہ لکھی تھی کہ 1 چمچ بندہ شہد اٹھائے اور اسی طرح 1 چمچ نمک اٹھائے، نمک سالٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اور اسی طرح 1 چمچ جو ہے، چمچ نہیں بلکہ آدھا لیمو اٹھائے۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں مکس کر کے صحیح حل کر لیں۔ اس کے بعد جس جگہ پر ٹیٹو بنا ہوا ہے اس جگہ پر مکمل اچھی طرح مساج کریں، اچھی طرح مالش کریں، تقریباً 10 منٹ سے 10 سے 15 منٹ تک اس طرح مالش کریں، اس پر اس طرح چھوڑ دیں۔ 3 سے 4 دن انہوں نے بتایا کہ 3 سے 4 دن تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ الرحمن یہ ٹیٹو خود بخود ختم ہو جائے گا، یعنی کوئی زخم بھی نہیں ہوگا، کوئی سرجری وغیرہ کچھ بھی نہیں کروانا پڑے گا، آسانی سے خود بخود یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ جو آج کل فیشن بن چکا ہے، تو اس کو یعنی کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں یہ چیز مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔